بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، ہم نے پچھلی نشست میں یہ عرض کیا تھا کہ تصوف ایک علم ہے، جس طرح دیگر علوم ہیں، علم و صرف ہے، علم و نحو ہے، علم الکلام ہے، فلسفہ ہے، منطق ہے، فقہ ہے، اس طرح تصوف بھی ایک علم ہے۔ اور اصول یہ ہے کہ شریعت کے احکام جب بندے پر فرض ہوں تو ان کے بارے میں قرآن و سنت سے مسائل کو سمجھنا اس بندے کے لیے فرض ہوتا جائے گا۔ جوں جوں احکام بندے پر فرض ہوتے جائیں گے، ان کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی بندے کے لیے فرض ہوتا جائے گا۔ مثلا ایک بچہ ہے، وہ جب حد بلوغت کو پہنچا تو بلوغت کے مسائل اس کے لیے اب سمجھنا فرض ہوئے۔ جب نماز فرض ہوئی تو نماز کے مسائل سمجھنا اس کے لیے فرض ہو گئے۔ حج فرض ہوا تو حج کے مسائل اس کے لیے سمجھنا فرض ہو گئے۔ اسی طرح کہ ایک بندہ تجارت کرتا ہے تو تجارت کے مسائل اس کے لیے سمجھنا فرض ہو گئے۔ تو ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ تصوف علم ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا بھی، اس کو سیکھنا بھی فرض عین ہے، صرف فرض نہیں یا فرض کفایہ نہیں، یہ فرض عین ہے۔ اور کہ جب دوسرے مسائل میں جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، حتیٰ کہ بندہ تجارت کرتا ہے تو اس کے لیے تجارت کے مسائل سمجھنا فرض ہوئے۔ تو جب احکام کے بارے میں علم، ان علوم کا حاصل کرنا فرض ہے، تو تصوف کی غرض ہی معرفت الہی ہے۔ تو یہاں پر کتنا ضروری ہوگا کہ اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کوئی چیز فرض نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس لیے اس بند گلی سے ہمیں نکلنا ہوگا اور اس علم کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور تصوف کی افادیت اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا کہ جب ایک بندہ تجارت جب کرتا ہے تو تجارت کے بارے میں مسائل سمجھنا اس کے لیے فرض ہوئے۔ اگر وہ بندہ تجارت کرتا ہے، ایک بندے پر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس پر فرض ہیں، تو بتائیے اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا اس کے لیے کوئی چیز فرض یا لازم نہیں ہے؟ یہ تو بدرجہ عدم، بدرجہ اولا اس کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا اسی وجہ سے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مدللانہ گفتگو کی، اس بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ علم تصوف ہر مسلمان کے لیے فرض عین ہے، اس کو سیکھنا لازم ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس علم کو مکمل طور پر، باضابطہ طور پر ہمارے اسلاف نے، آئمہ نے، محدثین نے، مجتہدین نے، فقہا نے اس علم کو، جو اس علم تصوف کے ماہر تھے، ان سے علم سیکھا۔ اب دیکھیے حضرت امام الائمہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، انہوں نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے علم تصوف سیکھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیرہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے علم سیکھا، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بشر حافی جیسے بندوں سے علم سیکھا، ان کی صحبت میں بیٹھے، اور بلکہ حضرت امام احمد بن حنبل کو تو طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان سے کہا بھی گیا کہ آپ شریعت کو زیادہ جانتے ہیں تو آپ بشر حافی کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں، ان کی میت اختیار کرتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رو کر اپنے شاگردوں سے کہنے لگے کہ ہاں، شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں، لیکن شریعت والے کو بشر حافی زیادہ جانتے ہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم اجل آئمہ نے، دیکھیے کہ انہوں نے بھی جا کر زانوِ تلمذ ہوئے، ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے جا کر علم سیکھا۔ حضرت امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داؤد طائی سے، اور حضرت امام ابو یوسف نے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ سے علم تصوف اخذ کیا۔ اور پھر آگے دوسرے حضرات کو دیکھیے، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شورانی رحمۃ اللہ علیہ، امام رافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید سند شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے اجل جو فقہ کے، حدیث کے اور فلسفہ کے امام، اور یہاں تک کہ یہ تصوف کے بھی امام، انہوں نے بھی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی علم تصوف سیکھا، اس کو اخذ کیا، اور پھر اس کی تو بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھیے جتنے ہمارے، یہ تو وہ تھے جو آئمہ تھے، مجتہدین تھے اور مفسرین تھے، فقہا تھے، اور کل اولیاء کو دیکھیے، حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اجل صوفیہ ہیں، انہوں نے بھی اپنے اپنے اساتذہ سے علم تصوف اخذ کیا، اور جن سے انہوں نے علم تصوف سیکھا، ان سے اخذ کیا، انہی کو مرشد کہا جاتا ہے، اسی کو پیر کہا جاتا ہے، سیکھنے والے طالب علم کو، متعلم کو مرید کہا جاتا ہے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح دیگر احکام جو شریعت کے ہیں ان کے بارے میں علوم فرض ہیں، اسی طرح تصوف بھی ایک علم ہے، اس کو سیکھنا فرض ہے۔ اللہ تعالی جل وعلا ہم سب کو، تمامی مسلمان کو، ہر مسلمان کو جہاں پر دیگر علوم و فنون ہم سیکھتے ہیں، اس کے لیے تگ کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے شہروں ملکوں کا سفر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت جل وعلا ہمیں علم تصوف سیکھنے کا بھی شوق، ذوق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔